چونیا تھانہ سٹی پولیس چونیا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی۔ عابد چڑھر بین الاضلاعی ڈکیت گینگ اپنے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ تھانہ سٹی پولیس چونیا نے ڈی پی او قصور اور ڈی ایس پی چونیا کی ہدایت پر جھانگا مانگا روڈ، آلہ آباد روڈ، کھڑیاں روڈ، ہجرہ روڈ اور پتوں کی روڈ پر بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس ایچ او تھانہ سٹی ثقلین بخاری اور ایس آئی محمد جمیل اور دیگر ملازمین پر مشتمل ٹیم تشکیل دی، جس نے جدید طریقہ اور سائنسی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے 4 رکنی ڈکیت گینگ عابد چڑھر اور اس کے 3 ساتھیوں علی حسن، انعام علی اور قربان کو گرفتار کر لیا، جن سے لاکھوں روپے نقدی رقم، مال مسروق اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ دوران تفتیش عابد چڑھر گینگ نے 29 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید وارداتوں کے ٹریس آؤٹ ہونے کی امید ہے۔ ڈی پی او قصور نے ملزمان کی گرفتار کرنے والی ٹیم کو شاباش دی ہے۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف، قصور۔ قطر میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر آصف شفیع کے شعری مجموعے کوئی پھول دل میں کھلا نہیں کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا۔ ہمارے بیورو چیف سینئر صحافی و کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہل وردی کے مطابق قطر میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر آصف شفیع کے شعری مجموعے کوئی پھول دل میں کھلا نہیں کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے، جسے ضربفت پبلیکیشنز لاہور نے بہت خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 2003 میں شائع ہوا تھا، جس پر عہد ساز شاعر شہزاد احمد کی رائے موجود تھی۔ دوسرے ایڈیشن میں دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے استاد پروفیسر ارتضیٰ کریم کا دیپاچر شامل کیا گیا ہے۔ آصف شفیع کا تعلق پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے شہر ڈارہ والا سے ہے، مگر عرصہ دراز سے خلیجی ممالک میں بسلسلہ روزگار مقیم ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے میکینیکل انجینئر ہیں، مگر بحیثیت شاعر ادبی حلقوں میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ ذرا جو تم ٹھہر جاتے 1998 میں شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے کی اب تک 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ دوسرا مجموعہ تیرے ہمراہ چلنا ہے 2000 میں شائع ہوا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 2017 میں اشاعت پذیر ہوا۔ تیسرا مجموعہ کوئی پھول دل میں کھلا نہیں 2003 میں شائع ہوا تھا، جس کا دوسرا ایڈیشن ابھی شائع ہوا ہے۔ ان کا چوتھا شعری مجموعہ جدا ہونا ہی پڑتا ہے 2010 میں شائع ہوا۔ آصف شفیع کی غزلوں کا ایک آڈیو البم بھی 2018 میں منظر عام پر آ چکا ہے، جسے بالی ووڈ کے معروف گلوکاروں نے گایا ہے۔ آصف شفیع کی شاعری پر پاکستان میں منہاج یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف سرگودا، یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ایم فل کے تھیسس بھی ہو چکے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی امیر حیدر خان ہوتی کی آمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے بیورو چیف اظہر قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں آمد پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی امیر حیدر خان ہوتی نے ضلعی صدر ANP ڈیرہ عمر خطاب شیرانی کی شہادت پر ان کے لواحقین اور پارٹی ورکر سے فاتحہ خوانی کی اور سٹی صدر ڈیرہ عوامی نیشنل پارٹی تیمور علی مروت کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ANP کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ملک قوم کی سلامتی کے امین ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلدیاتی الیکشن سے ایک دن قبل عمر خطاب شیرانی کا قتل انتہائی اہم ہے۔ بتایا جائے کہ عمر خطاب کی شہادت سے الیکشن ملتوی ہونے سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ قتل کا منصوبہ بنانے والے الیکشن ملتوی کرنا چاہتے تھے۔ عمر خطاب شیرانی کے قتل میں سیاسی فائدہ کس کا ہوا ہے؟ اس زمن میں ریاست جائزہ لینا چاہیے۔ ہم حکومت سے نہیں، ریاست سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ANP کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ہمیں ملک کے لیے ہماری قربانی کی سزا دی جا رہی ہے۔ صوبائی وفاقی حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے، ہم اپنے کارکنان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عمر خطاب شیرانی ہماری پارٹی اور ڈیرے کا عظیم اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کھل کر بات کرے، نواز شریف کو کون لا رہا ہے؟ نواز شریف کیوں واپس نہیں آ سکتے؟ ان کا ملک ہے، ضرور آئیں گے۔ بلدیاتی الیکشن میں شکست پر نیازی صاحب تنظیموں پر کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ حالانکہ عوام نے بلدیاتی الیکشن میں وزیراعظم کی ناقص پالیسی کو مسترد کیا ہے۔ لودھنا اٹک پٹرول پمپ جلال پور موڑ لودھنا کے قریب پھولوں کی دکان میں نامعلوم وجہ سے آگ لگ گئی۔
ضلع لودھرا بیورو چیف محمد شاہد کی رپورٹ کے مطابق لودھرا اٹک پٹرول پمپ نزد جلال پور موڑ کے قریب پھولوں کی دکان میں نامعلوم وجہ سے آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ٹیم کی بروقت کارروائی نے ملحقہ دکان اور پٹرول پمپ کو نقصان سے بچا لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے بیورو چیف ساجد گجر کی رپورٹ کے مطابق سابق صوبائی وزیر زراعت محمد نعیم خان بھابھا صاحب، چودھری ریاض گجر نمبردار عمر گجر، ماسٹر یعقوب گجر کی والدہ کے وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ ہزارہ بھر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع۔ مانسہرہ شنکیاری کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات میں مزید اضافہ۔ مزید جانتے حق نواز سے۔ جی حق نواز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہزارہ بھر میں بارش اور وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ شروع۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، شنکیاری، بالا کوٹ، بٹل، چھتر میں برف باری کے ہوتے ہی سردی کی شدت میں اضافہ۔ پہاڑی علاقہ میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے جنگل میں جلانے والی لکڑی پر پابندی سے لوگ آگ جلانے سے قاصر۔ بازار میں اس وقت سوکھی لکڑ 800 روپے سے 1000 روپے من فروخت ہو رہی ہے، جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ پہلے لوگ سردیوں کے آغاز ہی میں لکڑیاں اکٹھی کر لیتے تھے، مگر اس بار پابندی کی وجہ سے لوگ کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹال پر لکڑی کی قیمت برقرار رکھنے میں انتظامیہ مکمل ناکام۔ من مانے ریٹ پر لکڑیاں فروخت ہو رہی ہیں۔ مقامی لوگوں کا اس بارے کہنا تھا کہ حکومت اگر جنگل سے لکڑیاں کاٹنے پر پابندی لگاتی ہے تو پھر اس کے متبادل ایندھن بھی متعارف کروائے۔ سردیوں میں انہی لکڑیوں پر ہماری گزر اوقات ہے۔ بازار سے لکڑیاں خریدنا ہمارے بس میں نہیں۔ مقامی نمائندوں کو لوگوں کی اس مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے پہاڑی علاقہ میں رہنے والے لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ موجودہ کمر توڑ مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا حرام کر دیا۔ مہنگائی کی وجہ سے مزدور اور کاروباری طبقہ بری طرح متاثر ہوا۔ تفصیل دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کا جن پہلے تو کبھی کبھار بوتل سے نکل آتا تھا، مگر اس بار تو لگتا ہے کہ جن نے بوتل ہی توڑ دیا۔ موجودہ کمر توڑ مہنگائی نے جہاں روزمرہ بنیاد پر کام کرنے والے دیہڑیوار مزدوروں اور مڈل کلاس کو رلایا، تو بڑے بڑے صنعت کار، کارخانہ دار اور اس کاروباری طبقوں کو بھی پریشان کیا۔ چترال بائی پاس روڈ پہ کاروباری حضرات اب دکان چھوڑنے پر مجبور ہے۔ کہ پہلے شیشے کا ایک مزدہ منی ٹرک جو تھا وہ ہم 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے میں آیا تھا، اور آج شیشے کا وہ ٹرک جو ہے وہ کچھ کم 7 لاکھ روپے میں آیا ہے، جس کا وہ بھی میرے سامنے پڑا ہے۔ تو یہ دگنا بلکہ تگنا ہو گیا ہے۔ شاہی بازار میں اشیاء خوردنوش کے کاروبار کرنے والے تاجر بھی ڈاؤن سائزنگ پہ آ گئے ہیں۔ اور موجودہ حکومت میں ہر چیز ڈبل ہوا ہے۔ جس طرح پہلے ایک گاڑی کا خرچہ 22 لاکھ تھا، وہ ابھی تقریباً 40-45 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ لوگ پہلے تو اشیاء خوردنوش جو بچوں کے لیے ہے، نیسیسری ہے، وہ لینے کے لیے ان کے پاس جیپوں میں پیسے نہیں ہے۔ اب کمپیوٹر کی مارکیٹ میں کون آئے گا؟ یہ تقریباً ہم صبح سے فارغ بیٹھتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کے فیس ادا کرنی ہے، گھر کے اخراجات پالنا ہے۔ تاجر یونین کے سابق نائب صدر کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے مہنگائی میں پچھلے 50 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس پرانے پاکستان میں ہم 5 روپے کا انڈا خریدتے تھے، ابھی وہ انڈا ہم 20 روپے پر خریدتے ہیں۔ وہ تو چھوڑو، بعض ایسے لوگ کہ کسی کو حساس ادارے میں ملتا ہے، کسی کو الاؤنس ملتا ہے، کسی کو قرضے ملتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو 700 روپے دیہڑی آدمی مزدوری لیتا ہے تو اس پر اس نے 2 کلو گھی لیا، باقی جو جتنے اشیاء خوردنی گھر کی ضروریات ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ پرانا پاکستان ہمارے لیے اچھا تھا نئے پاکستان سے۔ تو پرانے پاکستان میں سب کچھ ہوتا تھا، ابھی نئے پاکستان میں جو ہمارے پاس دن میں 5-6 بندے ایسے آتے ہیں جو بازار میں ریڑھی چلاتے ہیں، ان کو دیہڑی جو ملتا ہے تقریباً 200-300۔ اب ایک گھی جو ہے وہ زیادہ ریٹ پہ چل رہا ہے، تو وہ لے نہیں سکتا، گھی نہیں لے سکتا، آٹا نہیں لے سکتا۔ غریب تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ چترال بازار میں کام کرنے والے 60 سالہ ضعیف مزدور کار کا کہنا ہے کہ مجھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے 3 سالوں سے نہیں ملتے، اب میں اپنے 6 بچوں کو کیسے پالوں؟ عمران خان صاحب 3 سال ہو گیا ہمارا بے نظیر کا پیسہ بند کیا ہوا ہے،
क्यों बंद किया? पहले वाला हुकूमत ऐसा नहीं किया, पहली हुकूमत ऐसा काम नहीं किया। रियासती मदीना नया पाकिस्तान और बदले का खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंतहाई महंगाई की वजह से गरीब तबका खुदकशी करने पर मजबूर है। ये बेरोजगार और महंगाई के चक्की में पिसे हुए गरीब लोग तब्दीली सरकार से मुतालबा करते हैं कि इक़्तिदार से पहले इमरान खान ने कंटेनर पर जो वादे किए थे उन्हें पूरा करे और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में कमी लाए, ताकि ये गरीब लोग भी कम अज़ कम 2 वक्त का खाना आसानी से खा सके और उन्हें खुदकशी करने पर मजबूर न करे। चतराल से ब्यूरो चीफ गुल अहमद फारूकी, GSTV UK। You're watching GSTV UK. Keep watching.